مشروع ہوئے. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ایک منسٹر بھی ہوں گے اور اپوزیشن کی دو پارٹیز پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ریپرزنٹیٹیوز بھی ہوں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت بہت ویلکم ویورز بیک. خرم دستگیر صاحب واقعی وزیر کامرس ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمود خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ شاید شمیلہ فاروقی صاحبہ بھی جوائن کریں ہمیں, اگر آ گئیں تو ٹھیک ہے. بات میں یہ کہہ رہا تھا علی محمود خان صاحب, پروگرام کے ابتدائیہ میں کسی پینل سے بات نہیں ہو سکی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے ایک پرسپیکٹو سے تو فاتح رہے ہیں پچھلے 3 سالوں میں. انہوں نے آپ لوگوں کے دھرنوں کا منہ توڑ جواب دیا, اس سے نکلے, ان کی حکومت تلپٹ نہیں ہوئی. نواز شریف صاحب کے بجائے عمران خان صاحب کو سٹیج سے نیچے اترنا پڑا, حالانکہ مطالبہ ان کو سٹیج سے نیچے اترنے کا تھا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو وہ کہتی ہے کرپشن ان کے دور میں کم ہوئی ہے, زر مبادلہ بڑھ رہے ہیں. عالمی بینک کا جو سربراہ ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ اوپر جا رہی ہے. پی آئی اے کا احتجاج ہو یا آپ کے دھرنے ہو, نواز شریف صاحب فاتح نظر آ رہے ہیں. اگر یہی پوزیشن چلتی رہی, آج ایل این جی کا بڑا ہسٹورک کرنے گئے, لوئسٹ اس خطے میں ایل این جی کا ریٹ طے کرنے گئے نواز شریف صاحب. اسٹیبلشمنٹ کو لے کے بڑا رونا رویا میڈیا نے اور تمام کرٹیکس نے اور پولیٹیکل پارٹیز نے. ایک پیج پہ نہیں, ایک پیج پہ نہیں, وہ بھی نظر آ گیا. ہارمونی آف آئیڈیاز ہیں, ایک جیپ پر ہیں, اکٹھے جا رہے ہیں آرمی چیف اور پاکستان کے پرائم منسٹر, اور بہت چیزوں میں ان کے اندر ہارمونی پائی جاتی ہے آئیڈیاز کے اندر. مشرف کا ٹرائل, یہ وہ سب چیزوں سے نواز شریف صاحب نکل آئے ہیں. 2018 میں آپ روک پائیں گے ان کو؟ جتنے بڑے فاتح نظر آ رہے ہیں نواز شریف صاحب, آپ سب کے خلاف جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بازی. علی محمود خان صاحب. وسلم علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو میں نہیں سمجھتا عمران خان کے یہ کوئی ہمارے چیئرمین عمران خان اور جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے درمیان کوئی ذاتی لڑائی ہے, یا ہم نے کسی نے اپوزیشن میں کسی بھی جماعت نے, میں سمجھتا ہوں کسی نے بھی یہ قسم نہیں اٹھا رکھی کہ ان کو ہم نے فیل کرنا ہے. نہیں, میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کو ان کی پالیسیز میں جہاں بھی سقم ہو, جہاں کمزوری ہو, اس کا وہ ان کو بتا دیں. اگر میاں نواز شریف کامیاب ہوتے ہیں اور ان کی کامیابی پاکستان کی بھی کامیابی بنتی ہے تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. وہ تو پھر وہ تو اللہ کرے وہ کامیاب ہو, ہم تو ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ میاں نواز شریف سیاسی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں یا ذاتی طور پہ کامیاب ہوتے ہیں, لیکن وہ کرسپونڈ نہیں کرتی پاکستان کی کامیابی سے, یا عام آدمی کا لائف سٹائل اوپر نہیں اٹھتا, عام آدمی کے مسائل کم نہیں ہوتے اور زیادہ ہوتے ہیں, یا ملک کا جو نظام, اس پہ بہت بڑی گفتگو ہم کر سکتے ہیں. یہ چونکہ جنرل سا ٹاپک آپ نے عمران بھائی چھیڑ دیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہو تو پھر میں نے جنرل ٹاپک نہیں چھیڑا, میں آپ کو بتاتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کی قیادت ملک تیزی سے ترقی کر رہا ہے. جو عالمی بینک کا سربراہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی مشرف صاحب کے دور اور پچھلے دور سے بہت اوپر گیا گراف ترقی کا. کرائسس میں سے نکلے ہیں نواز شریف صاحب, آپ لوگوں کے دھرنے کا کرائسس, پی آئی اے کے احتجاج کا کرائسس, سب میں فاتح نظر آ رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب. آپ کس طرح روک پائیں گے 2018 میں کی فتح کو؟ جی عمران خان دیکھیں, میں بنیادی طور پہ میں نیگیٹو آدمی نہیں ہوں, میں اندھیرے کی طرف نہیں دیکھتا, میں روشنی کی طرف دیکھنے والا آدمی ہوں. میں تو پروگرام کی ابتدا اس بات سے کی ہے, میری دعا ہے کہ میاں صاحب کامیاب ہوں, اگر ان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی بنے. لیکن اگر وہ کامیابی ایسی ہو کہ سٹیل مل تو نیچے جائے اور میاں صاحب کا سٹیل مل اوپر جائے, پی آئی اے تو نیچے جائے اور ان کو کچھ وزراء کے جن میں I would not name anybody اور میرے لیے آنریبل ہیں, ان کے ایئر لائنز اوپر جائیں, کہ آپ کی ذات اوپر جائے اور عام آدمی نیچے جائے. دیکھیں یار صحت کارڈ کا اجرا انہوں نے کر دیا, صحت کارڈ کا اجرا انہوں نے کر دیا, لون لوگوں کو دے رہے ہیں عام نوجوانوں کو, اور آپ بتائیں وہ کیا کریں؟ عمران ایک منٹ, عمران اس طرح کرتے ہیں, آپ نے خرم دستگیر صاحب کو بھی بلایا اور وہ منسٹر ہیں بزی ہوں گے, ان کو اس پروگرام سے فارغ کریں آپ اور میں 1-on-1 کرتے ہیں. دیکھیں اس طرح آپ نے سوال کیا تو میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, یہ ان تمام چیزوں میں سکسیسفل رہے ہیں علی محمود خان صاحب. سر جی میری بات سن لینا, پی آئی اے 3 لاشیں 2 لاشیں گری کہ نہیں گری؟ تو وہ اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے, وہ تو پی آئی اے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے لاشیں بھی گروائی, مطالبے منظور بھی نہیں کروایا اور واپس آ گئے. یہ تو اس کو سہیل بلیت کو پوچھنا چاہیے آپ کو. عمران بھائی آج آپ نے کپڑے بڑے خوبصورت پہنے, لیکن پتہ نہیں اندر سے کوئی گرین رنگ کے کپڑے پہنے ہو, مجھے نہیں پتا بھائی جان, لیکن مجھے بولنے دیں. اسلام آباد میں میری بات سنیں, گرمی تو نہیں زیادہ, سن لینا میری بات سن لو نا. پی آئی اے پہ میری بات سن لو نا.
میری بات سن لو. دیکھیں پی آئی اے پہ میاں صاحب پرائیویٹائز کرنے جا رہے تھے, 6 مہینے کے لیے مؤخر کر دیا, اور ابھی اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ 1 سال کے لیے مؤخر ہوگا. ٹیپی کی بات یہ کر رہے ہیں, ٹیپی جو ہے 2 سال بجٹ میں 0 روپے دیے امریکہ کے پریشر پہ, پی آئی اے کو بیچنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پریشر پہ. قطر کے پاس گئے, میں دعا کرتا ہوں کہ ایل این جی کی ڈیل جو ہے وہ ہو جائے, اور الحمدللہ ہو گئی ہوگی, لیکن اس کے گرد جو سیکریسی ہے ڈیل ہو گئی ہے بھائی, ہو آپ گئی اس ہے. پہ روشنی ڈالیں. یا ابھی جو پرسوں ابھی اسمبلی کا اجلاس ہے, میری درخواست ہے میاں صاحب سے, یہ جو آپ نے سیکرٹ سی اس کے گرد کی ہوئی ہے ایل این جی کے گرد, ہمیں قوم کو اعتماد ملیں. وی ول بی ود یو, وی ول سپورٹ یو, لیکن آپ ہمیں بتائیں اس کے کلیئر ڈیلز, اس کے جو آپ نے کتنے سال کا معاہدہ کیا ہے, کیوں اتنے 15 سال پہ گئے, 5 سال کا معاہدہ کیوں نہیں کیا؟ یار جو ان کی کامیابی ہے ان پہ تو اکنالج کریں نا, بعد میں دیکھیں میرے بھائی, وہ بعد میں دیکھیں گے کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے نا, تو میں آپ کو پوسٹ مارٹم کر کے دے دیتا ہوں ہر ایک چیز کا. ابھی تک نہیں کر سکے آپ پوسٹ مارٹم. کیا ہے عمران, سب سے امپورٹنٹ چیز, کیا ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ کیا ملک میں انصاف ہو رہا ہے؟ کیا عام آدمی کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا میرٹ مل رہا ہے؟ کیا میرٹ پہ نوکریاں مل رہی ہیں؟ انسٹیٹیوٹس اوپر جا رہے ہیں, صرف روڈیں بن رہی ہیں, صرف روڈیں بن رہی ہیں, صرف روڈیں بن رہی ہیں. آگے جانے دیں میرے بھائی, علم سے اوپر جاتی ہیں, علم سے تو اوپر جاتی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہے, میں ویسے اس طرح کا پروگرام میرے زندگی میں کبھی نہیں کیا, لیکن آج میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا کہ جہاں میں دیکھ رہا ہوں نواز شریف صاحب کامیاب ہو رہے ہیں, جس کرائسس میں ان کو میں دیکھ رہا ہوں اس سے وہ باہر نکل رہے ہیں. آپ لوگوں کا کرائسس بہت بڑا تھا, میں تو دیکھ رہا ہوں. اپنا عمران آخری کمنٹ لے لو اس سیگمنٹ کا, وہ جو ہے نا وہ مشہور کمنٹ جو امیتابھ بچن اور شاہ رخ کے بیچ میں ہوتا ہے, کہ شاہ رخ اس کو کہتا ہے جو میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے, جو میں ادھر سے دیکھ رہا ہوں مجھے ایک ایسا وزیر اعظم نظر آ رہا ہے جو چند مشاہیر میں گر گیا ہے, جو عوام سے دور ہو گیا ہے, جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھ رہا, جو ایسنشل سروسز ایکٹ لگوا رہا ہے, اور جو پاکستان میں جمہوریت کا نام تو لیتا ہے لیکن پارلیمان سے دن بدن دور ہوتا جا رہا ہے, جو پارلیمان پہ اعتماد کم اور چند مشاہیر پہ اعتماد زیادہ. بھائی جان جوش خطابت تو ہے آپ کی بڑی زبردست, لیکن اس کے باوجود اب کیا کیا جائے کہ ان پارلیمنٹ سے دور رہ کر بھی نواز شریف صاحب جو ہے معیشت کے نئے نئے اہداف جو ہے وہ کر رہے ہیں, اوپر لے کے آ رہے ہیں, برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نظر آ رہی ہے, آن بورڈ ہے, کوئی کرائسس دور دور تک نظر نہیں آ رہا. کامران شاہد صاحب ہم دعا کرتے ہیں, کامران شاہد صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ میاں صاحب کامیاب ہو. چلو اگر ہماری دعا سے کامیاب ابھی تک کامیاب ہے, لیکن وہ کامیابی آپ کی بد دعاؤں اور دھرنوں کے باوجود کامیاب ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں 2018 میں آپ کریں گے کیا؟ آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی. کامران کیا ہو گیا آپ کو؟ نہیں بھائی, میں تھوڑی چلاؤں دھرنوں کی. کے منسٹر بیٹھے ہیں, لیٹ ہم ڈیفینڈ. نہیں, یہ میں ان سے بات ڈیفینڈ ہوگی, آپ سے سوال کر رہا ہوں. یار سوال آپ سے ٹھیک نہیں, ویئر از یور نیشنل ایکشن پلان؟ ٹھیک ہے, ویئر آر یور فاٹا ریفارمز؟ خرم دستگیر آئی صاحب, ڈی پیز آر اسٹل ناٹ ان وزیرستان. آئی ڈی پیز ابھی تک پاکستان میں ادھر پڑے. So I think all is not well yet. اچھا مجھے اب آگے جانے دینا. He still has to do a lot. We'll support him if he is positive. ٹھیک ہے, اب آپ کریں یا نہ کریں وہ تو خیر آگے جا رہے ہیں. جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں, جہاں سے وہ آپ نے شاہ رخ والا ڈائلاگ بولا, جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت آگے جا رہے ہیں, اور جہاں سے آپ دیکھ رہا ہوں کامران, جہاں سے میں دیکھ رہا ہوں کامران, سب کچھ آپ کو ہرا ہرا آج نظر آ رہا ہے, گرین. نہیں ایسی بات نہیں. بہرحال خرم دستگیر صاحب بہت وارم ویلکم پروگرام میں آپ تشریف لائے. یار یہ بھائی ایل این جی کے اوپر اتنا بڑا آپ نے کلیم کر دیا, لوئسٹ اور یہ اور وہ, تو جب بندہ کامیابی اپنی لیتا ہے تو اس کو اناؤنس کرتا ہے, اس طرح کیوں خفیہ چھپایا ہوا یار؟ کیا مسٹری اس میں؟ اناؤنس کر دے کس ریٹ پہ لیا ہے تاکہ علی محمد خان صاحب کو بھی دندان شکن جواب مل جائے اور اپوزیشن کو بھی مل جائے جواب. جی خرم دستگیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے بلایا, اور ایل این جی سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی تفصیلات بھی پریس نوٹ ایشو ہو گیا ہے. میں آپ کو لنک بھی بھیج دیتا ہوں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 13.37% برنٹ کروڈ جو انٹرنیشنل پرائس ہے تیل کی, ہر جو شپمنٹ آئے گی ایل این جی کی, وہ اس سے پچھلے 3 ماہ میں جو برنٹ کروڈ کی اوسط قیمت ہوگی اس کی 13.37% جو ہے وہ پاکستان کو چارج کی جائے گی, جو اللہ تعالیٰ کے کرم سے خطے میں اور پاکستان کے لیے اس وقت جو تیل کی قیمتیں جا رہی ہیں, پاکستان کی جو اپنی گیس ہے اس سے کمپیریبل پرائس نکلے گی کہ اگر $30-35 کے اوپر ہیں تو رفلی یہ لوکنگ ایٹ آپ گیس کی قیمت دے رہے ہیں $4 سے $4.5 کے درمیان. تو یہ تو ایک بہت ہی خوشائند معاہدہ ہے,
اور یہ 15 سال کا آپ معاہدہ ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں ریویو ہوگا. پاکستان میں کس طرح ہوگی یہ، اس کا کیا ریٹ بنے گا؟ جی یہ تو ریٹ اس کے اندر ابھی چونکہ ہمارے جو ڈومیسٹک چارجز ہیں وہ ابھی ایڈ ہونے ہیں. جو میں آپ کو جو قطر سے جو معاہدہ ہوا ہے 13.37% برنٹ کروڈ جو تیل کی قیمت ہے پچھلے 3 ماہ میں جو اس کی اوسط قیمت ہوگی تیل کی وہ پاکستان کو چارج کی جائے گی. آج کل چونکہ آئل پرائسز جو ہیں وہ 30-35 کے قریب ہیں، تو اگر آپ اس سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 13.37% جو ہے وہ $4 سے ذرا اوپر بنتا ہے، تو پاکستان کی جو ڈومیسٹک گیس ہے وہ بھی رفلی اسی پرائس پہ. تو اس سے بہتر پرائس بہت اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا. آپ اگر اس کو کمپیریزن کریں آپ خطے کے دوسرے ملکوں کے ساتھ، تو آپ کیا بتائیں گے دوسرے ملکوں کو کس پہ مل رہی ہے؟ اگر دوسرے خطے کے دوسرے لوگ جی ان کو مل رہی ہے رفلی اسی، اگر آپ کمپیئر کریں گے آج کے، اگر پاکستان کو $4 سے $4.5 کے درمیان مل رہی ہے تو خطے میں $5.5-6 تک بھی جو پرائسز ہیں وہ کوٹ ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان سے کم ہے. اور امید یہ ہے کہ اس کے ذریعے اور جو آنے والا انفراسٹرکچر ہے ہم بلڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انشاءاللہ اگلے 1 سال میں اگلی موسم سرما آنے تک گیس کا جو مسئلہ ہے وہ بہت حد تک حل ہو جائے گا. لیکن جو اہم بات جس سے آپ نے آغاز کیا وہ یہ ہے کامران، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام سے جب پوچھا گیا تھا 2013 کے الیکشن سے پہلے کہ کیا 3 بڑے مسئلے ہیں، تو 3 مسئلے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے اکراس دا بورڈ تمام صوبوں میں. نمبر 1 مہنگائی، نمبر 2 لوڈ شیڈنگ اور توانائی کا بحران، تیسرا دہشت گردی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے تمام تر ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی جگہ پر ہیں اور وہ تھوڑی نہیں ہیں، لیکن جب ان 3 جو کرائیٹیریا عوام نے سیٹ کیے تھے سرویز میں، اچھا ایک منٹ صرف پاکستان اس میں مہنگائی کا تو پوزیشن یہ ہے، ان تینوں میں کامیابی حاصل کی ہے. مہنگائی بھی ریکارڈ کم سطح پر ہے. مہنگائی تو سر آئل کی پرائس کی وجہ سے کم ہوئی ہے، حل کرنے کا انتظام کر لیا، اور دہشت گردی میں بھی بہت بہتری آئی. سر مہنگائی تو عالمی آئل کی پرائس گری ہے تو آپ شکر ادا کریں، مہنگائی کم ہوئی ہے. اس کے حساب سے بھی سبسڈی پاکستان کے کنزیومر کو نہیں ملی، اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے. مہنگائی کی تو پوزیشن یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آلو 20 روپے کلو یا 5 روپے. تیل کی قیمتیں خطے کی تمام حکومتوں سے کم ہیں. سوال تو سن لینا، اس کے بعد آپ کو پورا موقع انٹرپریٹ دوں گا میں جواب دینے کا. مہنگائی کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ منسٹر ہیں، اور جو منسٹر اور بھی قریب ہوں گے نواز شریف صاحب کے، وہ تم کو یہ بریف کرتے ہیں کہ آلو جو ہے 5 روپے کلو ہے. تو اس حساب سے تو آپ اگر دیکھیں جو آلو 20 روپے کلو مارکیٹ میں جا رہا ہے، پرائم منسٹر کو یہی نہیں پتا کہ وہ 5 روپے کلو، تو آپ کے حساب سے واقعی مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے وہ 20 روپے اسٹینڈ کر رہے ہیں. لوڈ شیڈنگ آپ ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں، وہ 2018 میں دیکھیں گے کہ آپ پوری طرح اوور کم کرتے کریں. اور جو دہشت گردی ہے اس میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کی ایپیکس کمیٹی ہے پنجاب کی، وہ تو ویسے ہی آپ سے نالا ہے، کیونکہ جو کام ہونا چاہیے پنجاب میں بینڈ آؤٹ فٹس کے اگینسٹ وہ آپ لوگ کر نہیں رہے ہیں. نیشنل ایکشن پلان کے 17 پوائنٹس جو آپ عمل کر نہیں رہے ہیں، اور جس کا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں وہ سرین فوج کا کریڈٹ ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ان کو انیشیٹو دیا، لیکن جوان ان کے شہید ہو رہے ہیں. اور آرمی چیف جو ہے وہ پشاور میں 3 دورے کر رہے ہیں کہ 20 دن کے اندر وائے، کیونکہ فاٹا میں آپ لوگ فنڈ ریلیز نہیں کر رہے. 80 بلین آپ نے ان کو دینا تھا، اب تک 15 بلین بھی آپ نہیں دے سکے. اتنا کمپلیکیٹ سسٹم آپ نے بنا دیا ہے. فاٹا میں ریفارمز نہیں آئیں گی، انٹیگریٹ نہیں کریں گے، کس طرح ٹیررزم ختم؟ آپ کس طرح کلیم کر سکتے ہیں آپ نے ٹیررزم ختم کر دیا ہے؟ ٹیررزم تو بھی وہیں کھڑا ہے جناب، آپ کے اینڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. کامران جی خرم صاحب. کامران بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے وکیل ہیں فار دا پروسیکیوشن. وی آر ناٹ کلیمنگ پرفیکشن بٹ وی ہیو ڈیمونسٹریٹڈ پروگرس. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے سب ٹھیک کر دیا ہے اور ہم نے جو بھی کیا ہے وہ ہم نے آئیڈیل طریقے سے کیا ہے، لیکن ہم نے بہت ٹھوس پیش رفت کی ہے کہ پاکستان میں 2013 کے مقابلے میں آپ کی کوئی بھی وجہ لگا لیں، پاکستان میں 2013 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی اس کے مقابلے میں مہنگائی کی شرح ڈراسٹکلی ڈاؤن ہے، پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے ڈراسٹکلی ڈاؤن ہے، پاکستان میں دہشت گردی ڈراسٹکلی ڈاؤن ہے. تو یہ تینوں جو کرائیٹیریا جو عوام جج کر رہے تھے ان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہت ٹھوس اور چلیں جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. علی محمد خان صاحب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، ابھی بہت سارے معاملات میں ہمیں آگے جانا ہے. اور جو اس وقت سب سے بڑا ایشو ہے جو میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ اکانومی جو ڈوب رہی تھی اس کو سنبھالا دیا ہے. جو اگلا چیلنج ہے کہ ہم نے نیا روزگار پیدا کرنا ہے، نئی انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے، اور اسی کے لیے یہ جو 2 بائنڈنگ کنسٹرینٹس ہے پاکستان کی معاشی جو گروتھ کے اوپر، جو انرجی کرائسس آپ کا پوائنٹ آ گیا جو بہترفت ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلے 2 سالوں میں یہ بھی جو گروتھ اور روزگار ہے آپ کے پاس آ رہا ہوں بھائی جان، آپ کے پاس ہی آ رہا ہوں. اب ذرا رسپونڈ کر دیجئے
خطے کی سب آپ کہہ رہے تھے پرائز بتائے ایل این جی کی، آپ ہر پروگرام میں ہمارے کہتے تھے $4-4.5 میں مل رہی ہے بھائی، سب سے سستی، اتنا بڑا کارنامہ آج کیا پرائم منسٹر نے، آپ کس طرح روکیں گے ان کو 2018 کا الیکشن جیتنے سے؟ جی علی محمد خان صاحب دیکھیں کامران شاہد صاحب، پرفارمنس پہ اگر کوئی جیتتا ہے تو سب سے پہلا آدمی میں ہوں گا جو ان کو مبارکباد دوں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. کیا آپ دیں گے؟ جب میاں نواز شریف، میں دوں گا مبارکباد، اگر اللہ کرے اگر وہ جیتے ہیں تو میں دوں گا مبارکباد، اس کی فکر آپ نہ کریں. دیکھیں خرم صاحب نے فرمایا کہ جب آئے تو ان کے پاس یہ 3 بڑے مسئلے تھے کہ مہنگائی تھی اور سیکیورٹی کا ایشو انہوں نے کہا اور لوڈ شیڈنگ. دا ایشو از کامران شاہد صاحب، میرے خیال میں سب سے اہم ایشو تب بھی اور آج بھی وہ ہے لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی. انہوں نے فرمایا کہ پروگریس یہ کلیم کرتے ہیں 100% تو کوئی نہیں کر سکتا، 100% تو صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن آئی سیریسلی ڈاؤٹ یہ پروگریس کلیم کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ولی نہیں ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کی. دہشت گردی کو ختم کرنے کی اگر ول ہوتی تو آنریبل منسٹر صاحب مجھے بتا پائیں گے کہ فوج کی قربانیاں آپ ایک سائڈ پر رکھیں، وہ تو وہ دے رہے ہیں جو سویلین گورنمنٹس نے کرنا ہے، اور میں اس میں اپنے آپ کو بھی رکھتا ہوں، ہم سارے سیاستدانوں کو میں ایک رگڑا لگانا چاہتا ہوں. نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے کون سی چیز اچیو کی ہے؟ فاٹا ریفارمز اچیو کرنی ہے، افغان ریفیوجیز کو واپس بھیج دیے، نہیں کی. مدرسہ ریفارمز ہم نے کر لی ہیں. ہم نے کیا جو آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم جو نیٹ ورک مضبوط کرنا تھا نیکٹا کا وہ کر لیا. نیکٹا کو تو آپ 10 کروڑ روپے نہیں دے سکے، اس کے ساتھ جوائنٹ انٹیلیجنس نیٹ ورک کے لیے جو آپ نے سسٹم ڈیوالو کرنا تھا وہ کر لیا. کرمنل جسٹس سسٹم پہ کیا کام کیا ہم نے؟ ٹھیک ہے، کیا ہم نے سب کچھ ملٹری کورٹ سے چلانا اب میرا ایک سوال ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل ایک منٹ اور اس کے ساتھ دیکھیں وہ قومیں آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی جہاں پہ انصاف نہ ہو. کیا اس معاشرے میں آج انصاف مل رہا ہے؟ کیا آج اس معاشرے میں ذہن کی ماں نہیں پکار رہی کہ میں اپنا کیس ہی واپس لیتی ہوں کیونکہ میرے گواہ جو ہیں مجھ سے خریدے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ملک میں آج ایان علی صاحبہ جو ہیں ان کو پکڑنے والے انسپیکٹر کو مار نہیں دیا جاتا؟ کیا اسٹیٹ اپنے لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو رہی ہے؟ کیا اسٹیٹ اپنے شہیدوں کا پوچھ رہی ہے؟ آپ کے تو ملک کا وزیر اعظم اپنے بچوں کی شہادت پہ چرسدے گیا تک نہیں ہے، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا. یہ کیسا وزیر اعظم ہے جس کو اپنے شہید بچے نظر نہیں آتے لیکن اس کو ایل این جی ڈیل بھی کریں؟ آپ آرمی چیف کے ساتھ ایک جیپ میں سواری کے مزے بھی لیں لیکن بچوں کے سر پہ بھی ہاتھ رکھیں. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو 170 ارب روپے کا اورنج لائن تو لگا سکتے ہیں لیکن پی آئی اے کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کے لیے 1 کروڑ روپے کا ٹیکہ تک نہیں لگا سکتے اس کو. تو یہ دیکھیں ادارے بنائیں، آپ لوگوں بنانے سے آگے نہیں جائیں گے. ادارے بنائیں، ادارے کرپشن کو ختم کریں، انصاف دیں، اس ملک کو انصاف دیں. آپ کے احتساب کمیشن کے سربراہ جو آج ریزائن کر گئے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ کی انتظامیہ جو ہے وہ اس میں ایسے ایکٹ کے اندر احتساب ایکٹ کے اندر ایسی ترامیم لے کے آئی ہے جس کے بعد جو عمران خان صاحب کا خواب تھا، ایک تو خواب تھا خیر نواز شریف صاحب کی ریزگنیشن کا، اس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ خواب جس میں خیر پختونخوا میں اکاؤنٹیبلٹی لے کے آنی تھی اور اس کو انتظامیہ کے اثر سے باہر نکالنا تھا، وہ انہوں نے کہا کہ اصولوں میں ریزائن کیا ہے. اس کے بارے میں آپ سے جواب طلبی بھی میں کروں گا کیونکہ یہ پشاور کی اور خیر پختونخوا کی عوام کا سوال ہے آپ کے لیے. ابھی کریں؟ ابھی بھی کرتا ہوں میں کہ وہ کیوں کر گئے اور آپ کا نیا پاکستان کہاں گیا، وہاں سے اڑ گیا، وہ آج ریزائن ہو گیا اس کے اوپر. شبیلہ فاروقی صاحبہ آپ لیٹ آئی لیکن آپ کو اپڈیٹ کر دوں، بات یہ چل رہی ہے یہاں پہ کہ جناب جتنے بھی کرائسس ہوئے، خواہ آپ نے سپورٹ کیا نواز شریف صاحب کو یا سپورٹ نہیں کیا، وہ اس سے سکسیسفلی ایمرج ہوئے. کیا دھرنے، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کنفرنٹریشن، کیا پی آئی اے کے احتجاجی تحریک، ان سب سے نواز شریف صاحب فاتح بن کے نکلے ہیں اور اب کانفیڈنس لیول بھی اوپر ہے، برآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. جو عالمی بینک کا سربراہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے معیشت آپ کی دور سے بھی اچھی ہے، مشرف صاحب کے دور سے بھی اچھی ہے. تو نواز شریف صاحب کو میں نے تحریک انصاف سے پوچھا ہے 2018 میں نہیں روک پائیں گے، اور آپ کیا روک پائیں گے ان کو کہ آپ کی تو پوزیشن یہ ہے کہ سندھ سے باہر آپ نکل ہی نہیں رہے، کیا کریں گے 2018 میں؟ میں یہ سوچ رہا تھا، آج سوچ بچار کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. جی بہت شکریہ کامران صاحب. دیکھیے 2018 میں ہم یا کوئی اور تو روکنا یا کسی کو آگے لے کے جانا یہ ہماری بات تو نہیں، یہ تو عوام فیصلہ کرتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب سے باشعور اس وقت پاکستان کی عوام ہے جو دیکھتی ہے، سمجھتی ہے، سوچتی ہے اور ووٹ دیتی ہے.
देखिए 2013 के इलेक्शन में जो मियां साहब ने जो दावे और वादे किए थे, अवाम 2018 में वोट देने से पहले जरूर ये देखेगी कि वो कौन से वादे थे और क्या वो पूरे हुए कि नहीं हुए। सबसे बड़ा तो इलेक्शन कैंपेन में इनका वादा यही था कि ये कौम को अंधेरों से बाहर निकालेंगे। ये कौम में जो लोड शेडिंग में डूबी हुई है, जिनके घर में गैस नहीं है, जिनके घर में बिजली नहीं है, जिनके घर में रोजगार नहीं है, वो देंगे। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंखा झलते रहते थे टेंट लगा के। बहुत सारे ऐसे चीजें सामने आई जिसपे हमने कहा कि जनाब ये एक तरीके से एक फसाद क्रिएट किया जा रहा है और ये कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल मैंडेट उनको 2013 में मिला। अब 2018 में बड़े वादे किए जाते थे कि जी हम 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, बिजली का बहरान खत्म हो जाएगा। आज इनके ही अपने वुज़रा जो पहले ऑपोजिशन में थे और आके 1-to-1 इंटरव्यूज देते थे, कहते थे कि जी यूं खत्म हो जाएगी बिजली और यूं खत्म हो जाएगी लोड शेडिंग, आज वो खुद कहते हैं कि जी 2018 तक भी लोड शेडिंग का मामला खत्म नहीं हो सकता। फिर आप पीआईए के हवाले से 2012 में यही प्राइम मिनिस्टर साहब जब ऑपोजिशन के अंदर थे तो कहते थे जी हम पीआईए को टर्न अराउंड करेंगे, हम पीआईए में लैंडिंग राइट्स देंगे, प्रोफेशनल बोर्ड लेकर आएंगे, हम फ्लीट इंक्रीज करेंगे। आज वो तुल गए हैं कि मुल्क का हर एसेट उन्होंने बेच के ही दम लेना है। ये तमाम चीजें देखें कामरान साहब, जी कौम ने फैसला करना है, कौम अपने वोट का राइट इस्तेमाल करेगी और वो वोट देगी। क्या हुकूक मिले, देखिए बात ये है अगर इस मुल्क में लोगों के पास रोटी खाने के लिए नहीं है, सर पे छत नहीं है, वो मेट्रो बसेस का क्या करेंगे? रोजगार होगा तो मेट्रो बसेस में जाके नौकरी पे जाएंगे ना। जब नौकरी ले लेंगे आप, जब नौकरियां ही नहीं मिलेंगी, मईशत की बात आप करते हैं, कौन सी नई इंडस्ट्रीज लग गई पाकिस्तान के अंदर, कौन से सरमायाकार आ गए? पूछ लेते हैं जी, अभी मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं। आप इनके रेवेन्यू के जो ये टारगेट्स रिवाइज करते रहते हैं, वो टारगेट्स ही अचीव नहीं कर पाए। आपने टैक्स नेट बढ़ाया नहीं, वही बेचारे नौकरी पेशा लोगों के ऊपर मजीद उनके ऊपर टैक्स पे इनडायरेक्ट। बिल्कुल ठीक है जी, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ये ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, आम आदमी से आपके सवालात आ गए। बिल्कुल शमीला साहब, बेचारे का हाल क्या है? बिल्कुल ठीक है। और खुर्रम दस्तगीर साहब, यू हैव राइट टू रिस्पॉन्ड, मैं आऊंगा ब्रेक के वापस, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जिस तरह मैं अली मोहम्मद खान साहब के लिए छोड़े गया हूं। ये जो आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, मैंने वैसे जब पीटीवी न्यूज में आगाज किया था अपने कैरियर का तो मुशर्रफ साहब की आमिरियत का दौर था, लेकिन यकीन करें मैं अब जब पीटीवी न्यूज को देखता हूं जमहूरियत के दौर में, वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, मैंने तो उनके साथ काम भी किया हुआ है, लेकिन क्या वजह है खुर्रम दस्तगीर साहब के आप लोगों की जमहूरियत की छाप उस पीटीवी न्यूज पे नजर नहीं आती? अब आज शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक प्राइवेट फंक्शन, एक प्राइवेट तकरीब से खिताब कर रहे थे और पीटीवी न्यूज को दिखा रहा था, जो मेरे इनकम टैक्स पेयर, हमारे इनकम टैक्स पेयर्स की अमाउंट से चलता है पीटीवी न्यूज। क्यों दिखा रहा था वो? क्या वो केपी के वजीर आला की प्रेस इस तरह की निजी तकरीबात को जो सहाफियों वगैरह के साथ वो दिखाता है? क्या वो सिंध के वजीर आला को दिखाता है? क्या वो किसी और सूबे के वजीर आला को दिखाता है? तो ये आपका जमहूरियत का यार्ड स्टिक अगर किसी ने मापना हो तो अगर पीटीवी न्यूज देखें तो बड़ा अफसोस होता है देख के। उसको आप कब आजाद करेंगे और आपकी क्या जमहूरियत का यही म्यार है? ये मैं जरूर आपसे पूछूंगा, ये सवाल छोड़े जा रहा हूं। ब्रेक में वापस आते हैं जी। वेरी वार्म वेलकम बैक। अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आई, फातिमा सुरैया बजिया बहुत बड़ी राइटर, दस्ते जवान हुई उनके ड्रामास देखते हुए इंतकाल कर गई, बहुत बड़ा नाम, बड़ा दिली कंडोलेंस से हमारी तरफ से भी इस इशू पे। खुर्रम दस्तगीर साहब, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़ा था पीटीवी न्यूज और जमहूरियत के हवाले से, उसमें कुछ बात कर सकते हैं आप या कोई जवाब नहीं आपके पास का? जी, दो बातें। एक तो अगर आप पीटीवी के टॉक शोज देखेंगे उसमें पूरी आज़ादी से अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट, दूसरे लीडरान जो उनको मदऊ किया जाता है और उनकी राय जो है वो बेलाग राय लाइव प्रोग्राम्स में पाकिस्तान के अवाम जो है सुनते हैं। दूसरा आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब का, अब अगरचे ये एक मुश्किल और हसास मामला है, लेकिन हकीकत ये है कि वही हसास क्यों है दिखाया जाएगा, हसास क्यों है? इसलिए वही वजीर आला दिखाया जाएगा जो ज्यादा काम करेगा, जो ज्यादा काम नहीं, लेकिन काम करते हुए दिखाया जा रहा है यार, उनको तो बातचीत करते हुए दिखाया जा रहा है और बाकी के वजीर आला काम नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो बड़ी ज्यादती वाली स्टेटमेंट है। उनकी ओवरऑल जो एक्टिविटी का जो लेवल है वो अल्लाह ताला के खास करम से। खुर्रम साहब, आप एडमिट करें कि आपका पीटीवी न्यूज जमहूरियत की छाप नहीं, आपकी यार्ड स्टिक नहीं जमहूरियत की, बदनुमा दाग है अगर दिखाया जाए। ये आपकी राय जरूर हो सकती है
اور وہ صاحب میری ہے، رائے تو لیکن بنتی ہے، میں تو as I پہلے بھی said، کر رہا ہوں اگر آپ ٹاک شوز جو ابھی بھی اس وقت آپ کے ناظرین اگر شفٹ کریں گے پی ٹی وی نیوز پہ، تو جو 8 بجے کا شو آ رہا ہے اس پہ اپوزیشن کے اراکین بغیر کسی سر ایڈیٹنگ جو کام غلط ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا، جو صحیح ہے اچھی بات ہے اگر ایسے ٹاک شوز ہو رہے ہیں، لیکن جو بات غلط ہے اس کو تو آپ ایڈریس کریں نا، وہ آپ نے نہیں کرنا. چلے بہرحال ٹھیک ہے. میں نے بار بار یہ عرض کیا ہے کہ چاہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو، چاہے وہ دہشت گردی ہو، ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. پی ٹی وی کے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی مزید جمہوری رویے لانے کی ضرورت ہے، وہ بھی پی ٹی ہمیں وی کا کام کوئی کرنا قصور نہیں ہے، قصور آپ کی لیکن منسٹری کا یہ ہے بات اب مسلمہ ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اب اس سے نکل کر روشنی کی طرف آ رہا ہے. ابھی روشنی میں آئے گا تو پتہ چلے گا. اگر ہمارے جو گھروں میں رہنے والے، سن لیں یہ بڑی اہم بات ہے، گھروں میں رہنے والوں کو تکلیف ضرور ہے، لیکن پچھلے رمضان المبارک کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری کو زیرو لوڈ شیڈنگ کے اوپر بجلی ہم مہیا کر رہے ہیں. پاکستان آگے جا رہا ہے. یہی بات ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور تیز جانا چاہیے، کہ آپ کا راستہ درست نہیں تھا، لیکن بہرحال پاکستان بہت پیش رفت کی ہے. اور اسی لیے جو ورلڈ بینک کے صدر آئے انہوں نے یہی کہا کہ 2 سال پہلے تو دنیا پاکستان کے معاملے میں مایوس ہو گئی تھی، آج مایوس نہیں ہے. تو ضرور ہم پہ تنقید کریں، ہم پر ضرور ہمیں گائیڈ کریں کہ یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، لیکن پاکستان نے میسو پیش رفت کی ہے اپنی اکانومی کے حوالے سے بھی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی، اور دہشت گردی کے حوالے سے بھی. وہ گاڑی تو واپس لے لیں یار افتخار چودھری صاحب سے، گاڑی تو واپس لے نہیں سکے، آپ رول آف لا کیا امپلیمنٹ کریں گے. بہرحال علی محمد خان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر میں نے سوال پوچھنا ہے آپ سے. آپ یو آر مسنگ دا فارسٹ فار دا ٹریز. جی 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 چلو جناب، ہمیں تو ویسی ہر چیز ہی مس کر رہے ہیں. جی دیکھیں جس طرح میاں صاحب آئے نا ایک مشن پہ، ایجنڈا ہے کہ سب کچھ بیچ دو، لیکن میں آپ کو آج ایک بات 200% وثوق سے کہتا ہوں، یہ سب کچھ بیچ دیں گے، پی ٹی وی کو نہیں بیچیں گے. نیور. دیکھیں انڈر وٹ رائٹ پی ٹی ویز شوئنگ میاں نواز شریف جو چیز اوپن کرتے ہیں، جس چیز کا افتتاح کرتے ہیں، جس جگہ وہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے وزیر اعظم پاکستان ہے، آپ ان کو کوریج دیں. اس ملک میں ان کے علاوہ، ان کی پارٹی کے علاوہ 2 صوبوں میں حمزہ صاحب کی بھی کوریج ہوتی ہے اس پہ تو. شاہ صاحب کی حکومت ہے، ایک دفعہ خٹک صاحب کی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چائنا ہمارا دوست ہے نا. ہم کہتے ہیں ہمالیہ سے اونچی ہماری جو ہے، اور سمندروں سے اور شہد سے میٹھی اور سمندروں سے زیادہ. آج چائنیز ایمبیسڈر کے پی کے ہاؤس میں موجود ہے، جس میں سی ایم کے پی کے واز دا چیف گیسٹ دیر، انہوں نے اس کو ہوسٹ کیا، اور ایمبیسڈر صاحب چیف گیسٹ تھے چائنا کی طرف سے، عمران خان بھی ادھر تھے. کیا آپ کی پی ٹی وی نے دکھایا پرویز خٹک صاحب کو لائیو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا چائنا پہ صرف آپ کے شہباز شریف صاحب کا حق ہے؟ جب قائم علی شاہ صاحب وہاں پہ کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں، کیا پی ٹی وی اس کو دکھاتا ہے لائیو؟ اگر ہمارے پیسے ہیں اور پی ٹی وی ہم سب پاکستانیوں کا ہے تو خرم بھائی پھر اس پہ پرویز خٹک صاحب کو بھی دکھائیں، ان کو بھی دکھائیں. اور ایک اور چیز کامران صاحب، میں بھی کچھ کرنا چاہوں گی، بڑی باتیں اور ایک منٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے وہ صوبہ جو مرکز کی تمام نیگیٹو پالیسیز اور ڈیسیجن میکنگ کا برنٹ لے رہا ہے 40 سال سے، جتنا ادھر تباہی ہوئی ہے، دہشت گردوں نے جتنے سکول تباہ کیے ہیں. میں فخر ہے مجھے عاطف خان پہ، میرا منسٹر ہے ادھر کے پی کے کا، اتنے بیش بہا سکول عاطف خان نے عمران خان کی ہدایت پہ وہاں پہ کھڑے کیے ہیں، ماڈل سکول بنے وہاں پہ. کیا کوئی کوریج نہیں ہوگی پی ٹی وی نیوز پہ؟ وہ سکول جو دہشت گردوں نے اسکول کی کوریج ضرور ہوگی، یہ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں انکنڈیشنلی اس بات پہ. شبیلہ صاحب آپ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو؟ اچھا چھوڑیں، میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. علی صاحب ایک منٹ آ رہا ہوں. علی صاحب ایک منٹ. خرم صاحب ایک منٹ. خرم صاحب ایک سیکنڈ سر، آپ کے پاس آ رہا ہے. خرم صاحب ایک منٹ، آپ کو پورا جواب کا رائٹ ملے گا. شمیلہ صاحب آپ ایڈ کر لیں، پھر میں لیتا ہوں جواب. جی دیکھیے دستگیر صاحب حکومتی وزیر ہیں تو ظاہری بات ہے انہوں نے اور کچھ تو نہیں کہنا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ جزاک اللہ بہت کچھ ہو رہا ہے پنجاب کے اندر، بڑی اچھی بات ہے. سٹنگ ہوم منسٹر ان کا شہید کر دیا گیا، سٹنگ ہوم منسٹر ان کا شہید کر دیا گیا، لیکن نہ کوئی کمیشن بنا، نہ کوئی پکڑا گیا، نہ ملیٹنسی پنجاب کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی، نہ ہم نیب کی امپلیمنٹیشن وہاں دیکھتے ہیں. ہاں 2-4 بیچارے، ماڈل ٹاؤن کا سانحہ ہو گیا. وہ وزیر اعلیٰ جس کی ابھی دہائی دے رہے ہیں دستگیر صاحب، انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ساری دنیا لائیو چینلز پہ دیکھ رہی تھی
کہ اسٹریٹ فائرز ہوئے, لوگ شہید کر دیے گئے, لیکن اس صوبے کے خادم اعلیٰ کو نہیں معلوم تھا. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کو وزارت سے اٹھا دیا, وزارت سے ہٹا دیا ان کو چند مہینے کے لیے, نہ ان کا نام ECL پہ ڈالا نہ کچھ کیا. اس کے بعد ان کو ریوارڈ کر دیا کہ لا منسٹر کے ساتھ ساتھ ان کو ہوم منسٹری بھی دے دی. یہ ہو رہا ہے شہر لاہور کے اندر, مین لاہور کے اندر 12 گھنٹے آج بھی ڈیلی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. میں اس کی گواہ ہوں, مجھے معلوم ہے, میں رہ کے آئی ہوں. جنوبی پنجاب میں 12 گھنٹے مین شہر تو جی, تو آگے تو بھول ہی جائیں نا. مطلب لاہور سے لاہور, اچھا مجھے بات بتائیے کامران صاحب دیکھیے آج ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملا, وہاں پر بڑی اچھی میٹنگز ہوئی. ابھی پورا پروگرام, میں وہاں پر موجود تھی اس لیے لیٹ ہو گئی آنے میں. کیا PTV نے دکھایا لائیو؟ اگر یہ پنجاب کا چیف منسٹر مل رہا ہوتا ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ سے تو جناب وہ کیا, وہ چمچہ بھی منہ میں لے رہے ہوتے. صاحب نے کہا وزیر اعلیٰ تو ہمارا ہی ہے, بھی ملے اور لائیو نہیں دکھایا گیا. اب خرم صاحب بتائیں, وزیر اعلیٰ بھی پنجاب کا ہے, وزیر اعظم بھی پنجاب کا ہے, نہ باقی صوبوں کے کوئی حقائق ہیں, نہ باقی صوبوں کے کوئی رائٹس ہیں. گورنمنٹ پالیسی, ایڈیٹوریل پالیسی آف ڈکٹیشن وز PTV, یہ آپ دنیا کوئی شخص کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. یہ ایک شیمفل ایکٹ ہے حکومت کا, اس کو ایڈمٹ کریں آپ. یہ ڈیموکریسی کی اگر آپ نے سب سے ڈارک سائڈ دیکھنی تو کہ بہتری کی گنجائش ضرور موجود ہے, لیکن یہی میرے جو دونوں کولیگز ہیں یہ دونوں بھی PTV کے اوپر آ کے بے لاگ حکومت کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. ان سے پوچھے انہیں کبھی روکا گیا یا ان کی آواز کو کبھی بند کیا گیا؟ بند نہیں کیا گیا. تو وہ ان کو حق ہے رائے دینے کا, اپوزیشن دینے کا, وہ ضرور ہے. آپ یہ کہیں کہ اچھا جی اس کے اوپر ضرور اگر اراکین پارلیمان بیٹھ کر اس کو بھی کہنا چاہتے ہیں, گائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ بھی کوریج گائیڈ لائنز کیا ہوں گی, تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. پارلیمنٹ گائیڈ لائن سب کے لیے ایکول ہونی چاہیے, بہت مقدم ایکول ہونی چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ چینل ہے, عوام کے پاس چلتا ہے. لیکن میں پھر دہراؤں گا کہ جو چیف منسٹر آپ نے تو خرم دستگیر صاحب, آپ کی حکومت نے اتنے ٹیلنٹڈ لوگوں کو وہاں لے جا کے ضائع کر دیا. اگر جس دن آپ کے قائد تحریک انصاف نے جب پشاور میں افتتاح کیا اس باغ خیبر کا, اس دن کوریج ہوئی, تو جب کام ہوگا تو کوریج بھی ہوگی. وہ ہمارے میری گزارش ہے کام کریں اور کوریج کرا لیں. علی محمد خان صاحب جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں عرض یہ کر رہا تھا خرم بھائی, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, باغ تو سارا جانے ہے, بس تو ہی نہ جانے. دیکھیں ہوتا کیا ہے PTV پہ, PTV میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بلاتا ہے, چلو بلاتا تو ہے, لیکن یقین جانیے سارے میرے دوست ہیں ادھر جتنے اینکرز ہیں وہ محنت ترلے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہماری نوکری کا سوال ہے, ذرا لحاظ رکھنا. لو اب انداز سن لیں بھائی, یہ تو پوزیشن ہے یار. ویسے یہ تو رہے وہ بیچارہ مشرف صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے, ورنہ تو خرم صاحب آپ کی حکومت ہوتی نا تو یہ دنیا نیوز, یہ جیو نیوز, یہ سما نیوز, یہ ایکسپریس, یہ کوئی نہیں ہونا تھا. اللہ کے فضل سے صرف ایک PTV نیوز ہونا تھا, اور خرم صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, اور ہم اگر ہوتے سر جھکا کے سوال کریں تو جناب واہ 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 برآمدات میں اضافہ ہو گیا, تجارت بڑھ گئی, کیا بات ہے خرم صاحب. کامران پتہ ہے کیا, کامران پتہ ہے صاحب کو آج سب کچھ اچھا کیوں نظر آ رہا ہے؟ اللہ کا فضل ہے, ہم بچ گئے. میں صرف ایک موقع دیا. اگر ہم نے میڈیا کو پلیز خرم بھائی کہ اگر میڈیا کو روکنا ہوتا, قدغن لگانی ہوتی, تو ہم نے اس وقت لگانی تھی جب دھرنا ہو رہا تھا, جب میڈیا جو ہے 24 میں سے 20 گھنٹے ایک ہی پارٹی کی کوریج. سر یہ جن باہر نکلا ہے اسے قدغن کوئی لگا نہیں سکتا. ڈسینٹ کو سنا ہے, we would go to the court of law اگر آپ قدغن لگاتے. اللہ تعالیٰ کرم سے آئندہ بھی سنتے ہیں. نہیں خرم صاحب, we would go to the court of law. آپ یہ بتائیں کہ کوئی قدغن لگی, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, سر ہم عدالتوں میں جاتے ہیں, اگر آپ قدغن لگاتے ہیں قدغن تو کوئی لگا ہی نہیں سکتا اس پہ. جی یہی تو بات ہے کہ آج جو میڈیا کی آزادی ہے, جب جو حکومت کے لیے نازک ترین وقت تھا اس وقت حکومت نے ریئیکٹ نہیں کیا میڈیا کے اوپر. نہیں لیکن ہم PTV نیوز کی بات کر رہے ہیں یار, پرائیویٹ میڈیا تو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کو آنسریبل ہے اس طرح. جی علی محمد خان صاحب اپنے ضمیر کو آنسریبل ہے صرف. علی محمد خان صاحب دیکھیں پتہ ہے کیا وجہ ہے, پتہ ہے ہمارے آنریبل منسٹر صاحب آج مسکرا بھی بہت رہے, ان کو سارا بہت ترقی سب کچھ نظر آئے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے جی, یہ آپ نے DSNG منسٹری بھیجی ہے, ان کو ذرا تھوڑا سا وزیر اعظم ہاؤس کے پیچھے جو بڑی سرکار ہے وہاں پہ جو غریبوں کی آبادی ہے وہاں سے پروگرام کرائے تاکہ اصل پاکستان نظر آ جائے. ٹھیک ہے. باقی میں بڑی خوشی سے وہاں جانے کے لیے تیار ہوں, وہ میرے بھائی اور بہنیں, ان کے درمیان ہم ان کے ساتھ جا کر کچے فرش پر بیٹھ کر پروگرام کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن میں مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے 4,600 ارب روپے کی
चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि उस 4,600 में से 3,600 अरब रुपए जो हैं वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स में। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, उसमें से ये मेरे सामने एक पन्ना आ गया रुपए न्यूज़ हैं का। वो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च हो रहे हैं। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि पाकिस्तान की तारीख में 3G और 4G का ऑक्शन हुआ, कितना शफाफ तरीके से हुआ कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सका। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। अच्छा, खुर्रम साहब एक बात बता दीजिए, जाते जाते कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जा रहे हैं। एक मिनट, जाते जाते खुर्रम साहब एक बात बता दीजिए, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने कहा कि जितनी दहशतगर्दी हो रही है इसमें एक्सटर्नल हाथ, एक्सटर्नल एजेंसीज इन्वॉल्व है और ऑब्वियसली इशारा इंडिया की तरफ है। आप वजीर तजारत भी हैं, ये कहा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की बड़ी डेस्परेशन इंडिया के साथ तजारत करने की। इन तमाम चीजों के बावजूद कि जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस लेवल पे ये कहा जाए कि इंडिया और उनकी एजेंसीज हैं, आपकी हुकूमत की अभी भी डेस्परेशन है तजारत करने की इंडिया के साथ या नहीं है? जी नहीं, ये डेस्परेशन नहीं है, ये एक पॉलिसी स्टैंड है, पॉलिसी है। लेकिन पिछले 2.25 साल हो गए हैं हमने हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म का कोई तजारती मुज़ाकरात नहीं किए और ना ही करेंगे जब तक पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात हैं वो बेहतर नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान और वो दहशतगर्दी से पीछे नहीं हट जाते हैं। वो सिर्फ तजारत के ऊपर बेस्ड नहीं है और वो जब तक पॉजिटिविटी नहीं होती, ओवरऑल पॉजिटिविटी नहीं आप लोग आती, इतने अपॉलोजेटिक ना हुआ करें दहशतगर्दी के इल्जाम को लेकर इंडिया के ऊपर, इतने अपॉलोजेटिक ना हुआ करें ताल्लुकात की बजाय ये भी कहा दहशतगर्दी खत्म कर देंगे। उसके बाद आप को घर पे बुला के खत्म हो गया जी। अली मोहम्मद खान साहब ये apologetic की बात नहीं है। थोड़ा लेट आई उनका भी शुक्रिया और खुर्रम दस्तगीर साहब को शुक्रिया। पीटीवी का मामला खैर इनके बस का भी नहीं, खुर्रम साहब का सवाल मैंने पूछ लिया। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।